السلام علیکم ناظرین، دنیا جب کبھی کہیں بھی کسی شفاق ترین یا ظالم ترین حکمران یا انسان کا تصور کرے گی یا اسے یاد کرے گی تو ان میں سر فہرست چنگیز خان کا نام آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے آج بھی اگر یاد کیا جائے تو اسی طرح اس کا خوف محسوس ہوتا ہے جسے کئی صدیاں پہلے اس کا خوف۔ چنگیز خان کے ظلم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کے ظلم کی داستان کا ایک باب بھی مکمل نہیں۔ چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم کی اس لکیر کا نام ہے جسے لاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون سے کھینچا گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیوں اور کیسے بنا؟ کس چیز نے اسے قتل کرنے پر ابھارا اور وہ کون سے عوامل تھے کہ اس نے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشن گوئی کی گئی تھی اور چنگیز خان کی موت کیسے ہوئی؟ آج کی ہماری یہ ویڈیو چنگیز خان کی حالات زندگی پر ہے۔ ناظرین، صحرائے کوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی سرسبز و شاداب وادیوں میں چند قبائل آباد تھے اور انہی چند قبائل میں سے ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان 1162 میں منگول قبیلہ کے ایک شخص یسوکائی کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام تموجن رکھا۔ تموجن کے لفظ معنی لوہار کے ہیں۔ چنگیز خان جب پیدا ہوا تو اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پر خون کا دھبا تھا اور مقامی روایات کے مطابق جس کے ہاتھ پر خون کا دھبا ہو وہ بڑا ہو کر ایک عوامی لیڈر بنے۔ چنگیز خان کا قبیلہ ایک خانہ بدوش تھا۔ وہ اپنی بھیڑ اور بکریوں کے لیے گھاس اور پانی کی تلاش میں آج اگر ایک جگہ ہوتا تو کل وہ دوسری جگہ چل۔ چنگیز خان جب 9 سال کا تھا تو اس کے باپ کو دشمن قبیلے کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ چنگیز خان گرفتار کر لیا گیا اور اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے کئی دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اپنی بے چارگی اور بے کسی کے عالم سے نکل کر چنگیز خان ایک ناخواندہ اور بنجر ملک کا باشندہ دنیا کے نقشے پر ایک طاقتور ترین شخص کے طور پر ابھرا۔ منگول ایک وحشی قسم کے شکاری اور خانہ بدوش قبیلہ تھا جنہیں انسانیت کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اور انہیں سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ چھپ کر جنگلی گھوڑوں اور باراسنگوں کا شکار کیا کرتے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ لوگ ان کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا لیتے اور خون پی جایا کرتے تھے۔ چنگیز خان جب جوان ہوا تو اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ بچپن ہی سے اس کے باپ کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، چنانچہ وہ اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کے زیر سایہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر اسے رات کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کے بہادری اور جرأت کے قصے سنایا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچپن ہی سے بے باک اور دلیر تھا۔ وہ واقعہ جس کی وجہ سے چنگیز خان ظالم اور جابر بنا وہ اس کی بیوی بورتا خان کا اغوا ہونا تھا۔ اس معاشرے میں عورتوں کا اغوا ہونا ایک معمولی سی بات تھی کیونکہ چنگیز خان کا والد خود اس کی والدہ کو اغوا کر کے لایا تھا اور اس سے شادی کی۔ بورتا خان کو دشمن قبیلے نے اغوا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کو چراگاہ سے اغوا کیا گیا تھا جو بہت دیر تک دشمن قبیلے کے پاس یرغمال بنی رہی۔ چنگیز خان نے دشمن قبائل پر حملے کیے لیکن وہ ناکام رہا، لیکن چنگیز خان نے ہمت نہ ہاری اور وہ اپنی بیوی کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ چنگیز خان کا انقلاب اپنی بیوی کی رہائی اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ تھا۔ جب 1175 کو چنگیز خان قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل کے ساتھ چنگیز خان کی چپکلش شروع ہو گئی کیونکہ اس وقت منگولیا میں کئی دوسرے قبائل بھی آباد تھے۔ اس نے سب سرداروں کو جمع کیا اور مل کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا جو دوسرے سرداروں نے بخوشی قبول کیا اور اس کے ماتحت آنے کی پیشکش کو قبول کر لیا اور متفقہ طور پر اسے دریائے انان کے قریب ایک مجلس میں چنگیز خان کا خطاب دیا گیا۔ چنگیز خان نے منگولیا سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے فوج کے لیے جو اصول مرتب کیے وہ فوجی ماہرین کے لیے صدیوں تک مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے منگولیا سلطنت کھڑی کرنے کے بعد مختلف ممالک میں سفیر بھیجے
تھے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے پر نکل کھڑا۔ المختصر اسی سال اس نے شمالی چین اور افغانستان کے کئی علاقے فتح کر لیے، سمرقند اور بخارا کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ترکی اور یورپ کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے شمالی روس اور مشرقی ہند تک یلغار۔ اس کی فوج جس علاقے سے گزرتی وہاں خون ہی خون اور لاشیں بچھ جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزرتی وہاں سالوں تک کھوپڑیاں ہی ملتی۔ ناظرین، چنگیز خان نے قتل عام میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی نے 1 گھنٹے میں 17,40,000 لوگوں کا قتل عام کیا، جو آج بھی قائم ہے اور آج بھی اسے سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں قتل کیے ہوئے لوگوں کے سر کاٹ کر ان کے مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا۔ کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر پینے کی روایت بھی اسی نے ڈالی، جو اس کے بعد ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک اس روایت کو برقرار رکھا۔ چنگیز خان کے ظلم کا نشانہ بننے والے سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے۔ چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لیے بھی گرم رکھا کہ وہ دنیا اسے یاد رکھے، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اچھائی کی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنی جاتی۔ لہٰذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے سفاک ترین اور ظالم ترین انسان کا صحرا اپنے سر سجایا۔ چنگیز خان انسانوں کا دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علم دشمن بھی تھا۔ اس نے بغداد پر حملے کے بعد مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے نادر نسخے جلا دیے اور کئی کتب خانوں کو دریا میں بہا دیا، جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کتابوں کی سیاہی کے باعث اس دریا کا پانی کئی دن تک کالا رہا۔ چنگیز خان کی نسل اور وہ انسانوں کے خون کے پیاسے اس قدر کیوں ہو گئے؟ اس کی ایک وجہ مورخین نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا، کیونکہ اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے نکال دیا تھا جو اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتے۔ اس میں پائی جانے والی نفرت کی وجہ اس کے قبیلے کے اپنے لوگ تھے، جنہوں نے ایک مکار، عیار اور دلیر شخص کو قابو کرنے کے بجائے دنیا کو قتل کرنے پر چھوڑ دیا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی طرف سے دھتکارا جانے والا یہ تنہا لڑکا ایک بڑی فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان چین کی فتوحات میں کافی سالوں تک مصروف رہا۔ وہ 18 اگست 1227 کو چین کے شہر کی فتوحات میں مصروف تھا۔ اچانک بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک دن شکار پر نکلا اور اچانک گھوڑے سے گرا اور زخمی ہو گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ ایسی ہی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔